نماز تراویح کا آسان طریقہ۔ نماز تراویح میں 20 رکعت ہوتی ہیں، جسے رمضان المبارک کی چاند رات سے پڑھا جاتا ہے۔ نماز تراویح 2 طرح کی ہوتی ہے، پہلی بڑی نماز تراویح اور دوسری چھوٹی نماز تراویح۔ بڑی نماز تراویح میں امام ماہ رمضان میں پورا قرآن شریف مکمل کرتا ہے، اور چھوٹی نماز تراویح میں قرآن کے 30ویں پارے کی آخری 10 سورہ امام پڑھتا ہے۔ نماز تراویح ایک سنت مؤکدہ نماز ہے، جسے عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ نماز تراویح میں 20 رکعت کی نماز ہوتی ہے، جسے 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے۔ نماز تراویح کی نیت کا طریقہ اس طرح سے ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ وتر کی نماز تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر آرام کر لینا مستحب ہے۔ اس وقت آہستہ آہستہ تراویح کی دعا یعنی تراویح کی تسبیح پڑھیں۔ پورے ماہ رمضان میں نماز تراویح کے اندر ایک قرآن شریف پڑھنا اور سننا سنت مانا گیا ہے۔ اگر پورے ماہ رمضان میں 2 مرتبہ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو افضل ہے۔ اگر 2 سے بھی زیادہ قرآن شریف پڑھا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ نماز تراویح پڑھنا اور تراویح میں قرآن پڑھنا، یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں۔ تراویح میں قرآن پورا ہونے کے بعد بھی نماز پورے ماہ ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ۔ نماز تراویح کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نماز کی نیت کرنی ہوگی۔ اگر امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت کے بعد صرف ثنا پڑھیں، اور اگر اکیلے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں تو عام نمازوں کی طرح پڑھیں۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے والی صفوں میں کھڑے ہو جائیں، اور امام کے ساتھ نیت کے بعد پہلے ثنا پڑھیں، پھر تعوذ پڑھیں، پھر خاموش کھڑے رہیں، کیونکہ پھر امام سورہ فاتحہ اور قرآن کی آیت پڑھیں گے۔ آپ کو غور سے سننا ہے۔ پھر امام کے ساتھ رکوع کریں اور رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ اس طرح 1 رکعت نماز تراویح کی مکمل ہو گئی۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی مکمل کر لیں۔ نماز تراویح کے بارے میں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی، لیکن جب لوگ زیادہ جمع ہونے لگے اور صحابہ اکرام کا جذبہ اور شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے اور لوگ اسے پڑھ نہ سکیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نماز تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ سب لوگ آپ کا انتظار کرتے رہے اور پھر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چوتھے دن تشریف نہیں لائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا تھا تمہارے جذبے اور شوق کو،
مجھے اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ کہیں تم پر نماز تراویح واجب نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا۔ آپ نے ان 3 دنوں میں نماز تراویح میں کتنی رکعتیں پڑھی؟ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھی یا 20 رکعتیں پڑھی، مگر ایک ضعیف حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح میں 20 رکعتیں بھی پڑھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی لوگ نماز تراویح پڑھتے تھے، لیکن ان کا طریقہ الگ تھا۔ ان کے زمانے میں ایک ہی جگہ پر کئی جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں، کسی امام کے پیچھے 50 لوگ، تو کسی امام کے پیچھے 20-30، کسی امام کے پیچھے 10-12 لوگ نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور اس میں پہلی مرتبہ ماہ رمضان آیا، تو آپ نے سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا اور 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی گئی، اور اس جماعت کا امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا۔ تب سے لے کر آج تک حرمین شریف میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے، اور ختم القرآن میں دعا مانگنے کا سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ سب سے پہلے نماز تراویح میں قرآن مکمل ہونے کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اور 4 رکعت کے بعد نماز تراویح میں کچھ دیر بیٹھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے لوگوں سے کہا، نماز تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام کر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت میں فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں نماز تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان میں نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔